اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بزم نعت و ادب کے ساتھ مدبر حسین قریشی عظیمی آپ کا میزبان و ثنا خاں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اولیاء اکرام کی تربیت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے اور منقبت یا عارفانہ کلام پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان بین الاقوامی ثنا خواں، شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد ریحان قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحاج محمد ریحان قریشی صاحب اس وقت لندن کے دورے پہ موجود تھے، تو ہم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ناظرین کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور منقبت کے اشعار بھی ہمارے ناظرین کو پیش کریں۔ آئیے ناظرین، ان سے تعارف کراتے ہیں۔ الحاج محمد ریحان قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے جناب؟ اللہ ان کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، بے پناہ کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا جناب الحاج محمد ریحان قریشی صاحب سے کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیے۔ سب سے پہلے تو میں اقرا ٹیلی ویژن کے تمامی جو اس وقت وہ اہلکار ہیں کہ جو روح رواں ہیں اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور میرے میزبان و ثنا خان رسول محترم جناب مدبر حسین قریشی عظیمی صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کی وسادت سے میری اس ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ 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 مولا اللہ 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 مولا ہوں میں گناہ گار، کیا ہو خطاؤں کا شمار، اللہ ہوں میں گناہ گار، کیا ہو خطاؤں کا شمار، بھیک کرم کی اے کریم، بھیک کرم کی اے کریم، جھولی میں میری ڈال دے۔ اللہ 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 مولا میرے مولا اللہ اللہ صبغے غلام مصطفیٰ، کیا فرق رنگ
اللہ سب ایک ہی رگے ایسا ہنسی خیال دے اللہ 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 اور مولا کروں تیری ثنا حق بندگی کا خدا اللہ کروں تیری ثنا حق بندگی کا خدا عظیم رغان کی ایسا غسی خیال دے اللہ 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 ہے التجا مدبر خیال دے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، بے شک مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، بے شک مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، خود اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں درود کروڑوں سلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الحاج محمد ریحان قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. کلہائے عقیدت کے پھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. مدبر صاحب کے وسیلے سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں اس ٹرانسمیشن کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، لندن کے اور انگلینڈ کے، بلکہ جہاں جہاں بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، آپ یہ شناسہ ہیں کہ آپ خود بھی ہوسٹ بھی ہیں اور ثنا خوان رسول بھی ہیں. لیکن جو ان کی فیوریٹ نعت شریف ہے، میں اسی سے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں. اور مدبر صاحب کی جو فیوریٹ نعت شریف ہے وہ حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی نعت شریف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یاد میں، ان کی عبادت میں، ان کی محبت میں اس طرح رونا کہ اگرچہ ہمارے آنسو بھی نکل رہے ہیں تو یہ بھی ان کی نعت شریف ہے. تو ادیب رائے پوری صاحب لکھتے ہیں جو کلام، اس کے منتخب اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ناظرین، کہ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ان پر
پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، لیکن آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ اور مدبر صاحب شعر سنیے آپ، حسین شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ میرا منہ ڈھانپ اس منہ کو ڈھانپ کے رکھنا کہ گنہگار بہت ہوں، لیکن میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، اور آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ اس کلام کا ایک ایک شعر حسین ہے۔ مدبر صاحب اگلا مصرع بھی دیکھیے، شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیدار ان کے دیدار، دیدار 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 کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، پابند نواتوں نہیں فریاد کی رسمیں آنسو یہ میرا حال سنائے تو عجب کیا، اور آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا۔ اور بہت سارے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہوتا ٹکٹس کا، ویزے کا، لیکن آخری مصرع ہے، آخری شعر ہے، لیکن جن کو وہ بلانا چاہیں تو مکہ المعظمہ اور مدینہ شریف کیسے بلاتے ہیں، کیسے انتظام ہوتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں، ادیب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہے، نازاد سفر ہے، نازاد سفر
مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، لیکن آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب عجب کیا، عجب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر رحم فرمایا کرتے تھے، بے شک اور اسی حوالے سے یہ نعت رسول مقبول جو ریحان بھائی نے ابھی پیش کی، بے شک آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، بے شک جب ہم سیرت النبی کا دیکھتے ہیں اور اس میں جو واقعات گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا کافر کیا مسلمان، آپ تو سبھی کے ساتھ کریم تھے، بے شک آپ تو سبھی کے ساتھ رحیم تھے، اور پھر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ آپ نے علم عطا فرمائے، ایسے ایسے علم عطا فرمائے کہ جو روز روٹین کی جو ہم عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کا عرفان چاہیے تو نوافل پڑھا کرو، جب آپ نوافل ادا کریں گے تو ایک عجیب سی کیفیت آپ کے اندر جنم لیتی ہے۔ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے وہ پسندیدہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روٹین سے ہٹ کر عبادت کرتے ہیں صحیح اور زیادہ عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ بے شک بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اس کیفیت میں ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں محترم الحاج محمد ریحان قریشی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور انہوں نے ہمیں اچھی اچھی حمد اور اچھی اچھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کو مزید فیض عطا فرمائے، ان کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے تاکہ سننے والوں کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہو۔ میں بھی آپ کے وسیلے سے اقرا ٹیلی ویژن لنڈن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وسادت سے میری آج یہاں پر پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بزم نعت و ادب کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے میزبان اور ثناخواں مدبر حسین قریشی عظیمی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام